عباده الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے مرزا جی کے اٹھائے ہوئے اشکالات اور جو وسوسے تھے، ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے جوابات پڑھ سمجھ رہے تھے۔ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا مرزا جی سے جو ہے ولی الحسن نقوی نے سوال کیا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے کہ پہلی بات کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے بیٹے کو نامزد کیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت ان کے ہاتھ پہ تفویض کر دی۔ تو اس حوالے سے جو نا وہ یہ دو سوال ان مرزا جی سے کیے گئے تھے، تو مرزا جی وہی اپنے مخصوص انداز میں دونوں سوالات کو گھما رہے تھے۔ مرزا جی کہتے ہیں حضرت علی کس طرح خلیفہ نامزد کر سکتے تھے؟ وہ ملوکیت چلا ہی نہیں سکتے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خلیفہ نامزد نہیں کیا تو انہوں نے آگے کیوں کرنا تھا کسی کو؟ کہتے ہیں نہیں، علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ بخاری سے حدیث لے کر آتے ہیں۔ میں نے مسئلہ 55B میں بتایا ہے۔ بہرحال یہ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ ابھی جو مرزا جی نے یہ بات کہی کہ علی کس طریقے سے جو ہے وہ خلیفہ نامزد کر سکتے تھے، ہم پہلے اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ مسئلہ نامزدگی کا تو ہے ہی نہیں۔ سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما اس امت میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ مقتدر شخصیت ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی خلافت کا اہل ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خود سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کسی کو مقرر کر دیں۔ یہ اپنی جگہ ایک بات۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے تو وہ اتنا نہیں سوچ رہا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا جا سکتا، تو اگر نامزد نہیں کیا جا سکتا تو خلافت کسی کو بغیر شورائی مشورے کے تفویض کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تو اپنی جگہ ایک سمجھنے کی بات ہے، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں اور آپ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق۔ لیکن اگر مثال کے طور پر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت تفویض کر سکتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے کوئی شرعی ادلہ ہوں گے، اور اگر ہیں تو اگر یہ معاملہ صحیح ہے تو اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثال ہے کہ سیدنا علی مقرر کر دیتے ہیں یا نامزد کر دیتے ہیں اور بعد میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو نامزد کر دیتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ان حضرات کی نہ تو نیتوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک کیا جا سکتا ہے، نہ علی پر نہ معاویہ پر، نہ ان حضرات کی اس نامزدگی کے اوپر کوئی حرف گیری کی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہنا کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 440 ہے۔ جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہے امیر المومنین، اگر آپ یعنی
ہم سے چلے جائیں، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو تو کیا ہم سیدنا حسن کی بیعت کر لیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں، تم لوگ زیادہ مناسب سمجھتے ہو، زیادہ مناسب سمجھ سکتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں غور طلب بات ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا بقول مرزا جی، جس طرح مرزا جی جو ہے بات کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیدنا علی جھاڑ دیتے فوراً، کیا بات کر رہے ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، یہ تو ملوکیت ہے، باپ کے بعد بیٹے کا آ جانا یہ تو ملوکیت ہے، جھاڑ دیتے ہیں وہ۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا چاہو تمہارے اوپر ہے، نہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، نہ میں تمہیں اس کے کرنے کا حکم دیتا ہوں، کرنا چاہو سیدنا حسن کو ان سے بیعت کر لو۔ اور میں نے عرض کیا بھی آپ کے سامنے کہ ویسے بھی امت میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی مقام و مرتبہ علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے رکھتا ہے تو حسن رضی اللہ عنہ ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں علی لالچ رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یقین کریں وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں، یہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، یہ جنات میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے خناس میں سے ایک مرزا محمد علی انجینئر، جو وہ کہتے ہیں کہ علی لالچ رکھتے تھے خلافت کی، نعوذ باللہ من ذلک۔ ارے کون کہتے ہیں؟ اور تم سے پوچھا کسی نے؟ سوال کرنے والے نے جو دو سوال تم سے کیے انہوں میں کہیں یہ بات تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی علی خلافت کی لالچ رکھتے تھے؟ کیا بکواس کر رہے چلے جاتے ہو؟ وہی بات کہ ایک تو اس کو سننے والے بھی دیکھیں نا کس قسم کے لوگ ہیں کہ کوئی پوچھے اس بات کو، بھائی تو یہ وسوسہ دے رہا ہے، تجھ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا؟ نہیں، تو پھر تو وسوسہ کیوں دے رہا ہے؟ بہرحال کتنے، اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ میں نے 55B میں بتایا کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے۔ تو حضرت علی نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو ہاشم میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی۔ یعنی یہ بھی ڈر تھا، حضرت علی مینٹیلٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مزاج رسول سے آشنا۔ اچھا اس میں سمجھے گا ذرا بات نا، دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 588 ہے، کتاب المغازی ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر یہ باب قائم کیا، باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات ہی، اور اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 4446۔ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ کی قسم 3 دن کے بعد غلامی کی زندگی گزارنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے صحت نہیں پا سکیں گے۔ موت کے وقت بنو عبد المطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے، اب ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے اور آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی، اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق اپنے خلیفہ کو ممکن ہے کچھ وصیتیں کر دیں۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیں گے، میں تو ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات، مرزا جی نے جو تاثر دیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، یہاں اس روایت میں کوئی ایسا لفظ ہے؟ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ عباس بن عبد المطلب کو مرزا جی نے ابن عباس بن عبد المطلب بنا دیا، وہ اپنی جگہ ایک طرفہ تماشا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں میں خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، اس سے پہلے ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ عباس بن عبد المطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے، آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی، اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مستحق ہوگا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا
کہ اس زمانے تک کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور بقول آپ من کنتا مولا فہذا علی مولا بھی فرما دیا گیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، بقول آپ کہ یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت شدہ روایت ہے، اور ثابت شدہ روایت ہے تو اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ بھی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ چلو چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے بعد کون حقدار ہے۔ تو اگر من کنتا مولا کے کوئی خلافت والے معنی ہوتے ہیں تو عباس یہ بات کرتے ہیں، یا علی جواب کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ کہہ دیا تو ہمیشہ کے لیے لوگ ہمیں انتظامی امور سے روک دیں گے۔ کیوں؟ من کنتا مولا کے اگر یہی معنی ہیں جو معنی آپ پبلک کو بیان کر رہے ہیں تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا نا۔ چلے مرزا جی نے پوری روایت ہی نہیں پڑھی نا جان بوجھ کے۔ اب آگے چلیں، پھر سیدنا عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو آپ ہمارے سوال کے اوپر اپنے بعد جو آپ کا جانشین ہوگا اس کو ہمارے حق کے حوالے سے کچھ وصیتیں کر دیں گے۔ بھائی میرے کچھ آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت تک بھی باغ فدق کا کوئی اٹھا ہوا مسئلہ ہوتا تو کیا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمارے لیے وصیتیں کر دیں گے؟ یقین کریں مرزا نے جان بوجھ کر روایت پوری نہیں پڑھی، کہ اگر مرزا روایت پوری پڑھ دیتا دھڑام سے ساری عمارت نیچے آ گرتی جو مرزا اٹھانا چاہ رہا تھا۔ اور آگے دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے اس کے متعلق کچھ پوچھا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیشہ کے لیے ہمیں اس سے محروم کر دیں گے۔ کس سے محروم کر دیں گے؟ شورا سے، ان انتظامی عہدوں سے، ان امور سے۔ جبکہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ایک آدمی کمپیٹنٹ ہے، ایک آدمی اس کے اہل ہے، اور لازمی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر روک دیتے ہیں تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس کو کسی طریقے سے آگے لایا جائے، جس کا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ سیدنا عمر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے میں شامل ہونے کا تو حکم دیا ہے، خلافتی امور سے دور رکھنے کا حکم دے دیا۔ یہ وجہ مسلمانوں نے کبھی بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے آگے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، کیونکہ ایک دفعہ ان کو روک دیا گیا نا کہ بھائی شورا میں رہ سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن خود کو خلافت کے لیے ان کو آگے کیا جا سکتا، سوال نہیں پیدا ہو۔ بالکل اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر روک دیتے تو سیدنا علی یا کسی کو بھی شورا میں بھی شاید داخلے کی اجازت نہ رہتی۔ آپ اندازہ کریں تو معاملہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں علی کو لالچ تھا۔ مرزا جی نے کہا وہ علی کو لالچ، اب کہنے والا کون ہے جو تجھے کہہ رہے ہوتے ہیں بات پتہ نہیں کون سی بکواس کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر بالفرض یہ بات تھی تو روایت میں ڈنڈی مار دی کہ میں خلافت کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ اس کو کر بھی کیسے سکتے تھے؟ بقول آپ خود آپ نے تو یہ بات کہی کہ یہ ڈیمانڈ سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا نا۔ اچھا پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں حضرت علی مینٹالٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مرزا جی نے جو یہ کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آگے مرزا جی دیکھو کیا کہتے ہیں، جو امین احسن اصلاحی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مزاج رسول سے آشنا، مطلب آپ دیکھیں کہ امین احسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی جسے منکرین حدیث ہی ملے ہیں مرزا کو بطور مثال پیش کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتم سے اتم ملے نیچ سے نیچ، پانی سے پانی ملے کیچ سے کیچ، مرزا کی وہی مثال ہے کہ جیسے خود ہے نا ایک گمراہ آدمی ہے تو مثال دینے کے لیے ملے بھی دو گمراہ آدمی۔ بہرحال کہتے ہیں میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب سے زیادہ آشنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا اس میں مجھے ضمناً ایک بات یاد آئی ہے، دیکھو من شر الوسواس الخناس، ایک اور وسوسہ یاد آ رہا ہے، ابھی دیکھنا ذرا، پوچھنے والے نے سوال نہیں کیا ہے، مرزا خود اس کے اندر ڈال رہا ہے۔ مجھے اگلے دن اہل تشیع بھائی نے کال کی، سنی بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت علی اتنا عرصہ ساتھ رہے ہیں، ان سے حدیثیں کم ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہیں اور فلاں سے۔ یہ بھی میں بتا دوں اللہ کے بندوں، حضرت علی سے صرف کم نہیں ہے، حضرت ابو بکر سے بھی حدیثیں کم ہیں، حضرت عمر سے بھی کم ہے، حضرت علی سے حدیثیں کم اس لیے ہیں کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خود سراپا سنت ہے، وہ خلیفہ راشد تھے، وہ کوئی ریکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا، یہ تو ریکارڈ کیپنگ والا معاملہ ہے۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات میں تحقیق کا طریقہ اس عنوان کے تحت کتاب اور سنت کی اس امت
میں کیا اہمیت ہے، اور خصوصاً صحابہ کرام کی دین میں ضرورت، اس عنوان کے تحت میں نے بتایا تھا کہ کتاب و سنت کو، قرآن اور احادیث کو کس طریقے سے صحابہ کرام نے محنت کر کے اکٹھا کیا، آپ سمجھیں۔ مرزا چونکہ اندرونی طور پر ایک منکر حدیث ہے، مرزا صرف اپنے احادیث سے مطلب کشید کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مرزا نے کتنی آسانی سے وہی منکرین حدیث کی طرح یہ بات کہہ دی، اب بھائی علی سے حدیث کم نہیں ہے، ابو بکر سے بھی حدیث کم ہے، عمر سے بھی کم ہے، علی سے حدیث کم اس لیے ہے کہ ان کو حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خود سراپا سنت تھے، وہ خلیفہ راشد تھے، وہ کوئی ریکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا۔ اچھا ذرا اس کو سمجھے گا بات کو، ہم آگے ہی یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ سیدنا علی روزانہ کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو شرعی مسائل بتایا کرتے تھے، آگے ہی ہم اس بات کو پڑھیں گے۔ ایک طرف مرزا جی یہاں کہہ رہے ہیں ان کو حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دوسری طرف مرزا جی کہہ رہے ہیں وہ روزانہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو مسائل کے جوابات بتایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرزا جی، آپ بھی چونکہ تقلید کے خلاف ہیں اور آپ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی وہ بابوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سیدنا علی بابوں کی طرح اپنی پیروی کرواتے تھے، تقلید کرواتے تھے، یا سیدنا علی دلائل کی روشنی میں جوابات دیتے تھے؟ اگر مرزا جی جواب کے اندر یہ کہتے ہیں دلائل کی روشنی میں جوابات دیتے تھے، ہم مرزا جی کو کہیں گے اب ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو، اگر مثال کے طور پر وہ دلائل کی روشنی کے اندر یہ بات کرتے تو حدیثیں سناتے ہوں گے یا نہیں؟ لیکن یہاں تو آپ نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خود سراپا سنت تھے، وہ خلیفہ راشد تھے، وہ کوئی ریکارڈ کیپر تو نہیں تھے نا، یہ تو ریکارڈ کیپنگ والا کام ہے، حدیثیں جمع کرنا ریکارڈ کیپنگ والا کام ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے یقین کریں سلف کے منہج سے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ حدیث کو معمولی سمجھو، آپ علم حدیث کو معمولی یا ایسا بیان کرو کہ جسے اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ گمراہ اور بدعتی آدمی ہیں۔ سنیں ذرا بات، سب سے پہلے تو یہ وہ حضرت علی سے حدیثیں کم نہیں آئی ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتاؤں نا بات آگے لے آنے سے پہلے، مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی کے جو مقلدین ہیں ان کی بہت بری حالت، اندھے بہرے لنگڑے لولے ہیں، ان کا بڑا برا حال ہے، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ مرزا نے کہہ دیا اندھے مقلدین کی طرح مرزا کی سننے کے بجائے تحقیق کر لیں، معاملہ اسی طرح ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس صحیح بخاری میں جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 82 ہے، کتاب فضائل المدینہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب و حرم المدینہ، اس کے تحت حدیث نمبر 1870 ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میرے پاس اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے احادیث لکھوائیں، جو آپ نے مجھے باتیں لکھوائیں، اور کوئی چیز لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے۔ سیدنا علی سے حدیثیں کم ہیں، صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی کتاب لکھی اور احادیث لکھی، اور آپ خود یہ بات بتاتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی کتاب اور اس صحیفہ سے مراد وہ کتاب جس میں آپ نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرے پاس لکھی ہوئی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی وصیت نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں کم نہیں ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے احادیث کو لکھوایا، بیان خود بھی لکھا اور آگے بیان بھی کیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اس شیخ ابو زہرہ مصری کی تاریخ حدیث و محدثین، اس کے اندر صفحہ نمبر 203 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عمر اسلمی کا قول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ سے کم احادیث منقول ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی لوگوں کو ان سے دینی مسائل دریافت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کہ وہ عازم فردوس ہو گئے، یعنی کہ جنتی ہو گئے، انتقال کر گئے۔ حضرت عمر وہ علی سے
زیادہ احادیث مروی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تھے اور لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے اور وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یوں حضور کے تمام صحابہ پیشوا تھے جن کی پیروی کی جاتی تھی۔ صحابہ جو کچھ کرتے تھے لوگ اس کو یاد رکھتے تھے، جب ان سے مسائل دینی دریافت کیے جاتے تو وہ ان کا جواب دیتے۔ صحابہ نے جو حدیث حضور سے سنی انہیں آگے امت تک پہنچایا۔ آپ دیکھیں شیخ ابو زہرہ نے بات کو ابتدائی اس طرح کی، وہ کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ سے کم احادیث منقول ہونے کی وجہ یہ بھی ہے۔ بتانی بات شروع اس طرح کی ہے اور آگے کہتے ہیں حضرت عمر اور علی سے زیادہ احادیث مروی ہونے کی وجہ یہ ہے۔ علی سے حدیث کم نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ احادیث آپ نے لکھی بھی، آگے آپ نے روایت بھی کری، خود آپ خلیفۃ المسلمین تھے، اور سب سے بڑی بات ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں آپ مشیر تھے، حکومتی مشیر تھے۔ جب حکومتی مشیر تھے تو تھے اپنے علم و فضل کی بنیاد پہ۔ اسلامی حکومت کا مشیر ہونا اپنے علم و فضل کی بنیاد پہ آپ مشیر تھے نا، ان سے حدیثیں کم کیسے ہوں گی؟ ہاں مرزا جی مسئلہ تمہارے جیسوں کا ہے نا، تم ایک طالب حدیث ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا نا، تم ایک حدیث کے علم کے طالب علم ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا نا کہ آیا ان سے حدیثیں کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ اور پھر یہ بھی اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ احادیث کم زیادہ ہونے کا معنی کیا ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ایک بحث کا ایک نقطہ۔ بہرحال ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ذرا سمجھے گا، کہتے ہیں وہ جو ٹرانسلیشن آگے امت تک پہنچا وہ تو خود چلتی پھرتی چیز تھے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، جب سیدنا علی خلیفۃ المسلمین تھے وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے۔ اچھا سمجھے گا ذرا اس بات۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، مرزا جی کہتے ہیں دو جگہ اپنی اسی ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہے، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے 2 مرتبہ یہ بات کی ہے، میں تو نقال ہوں نا، میں تو نقل کرنے سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مرزا جی کے بتانے کا مقصد یہ، میں تو نقال ہوں نا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں پوری روایت پڑھیں تو اس طرح آدھی روایت پڑھتے ہیں، یعنی کہ سامنے والوں پر یہ اعتراض کیا ہے اپنے مخالفین پہ کہ یہ آدھی روایتیں پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ بھائی آدھی حدیث بیان کرنا کیا ہے؟ 2 نمبری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں کہ جب سیدنا علی خلیفۃ المسلمین تھے وہ کوفے میں نماز پڑھنے کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، اور اسی میں حدیث بخاری کی جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دھرنے میں سنائی جب انہوں نے کھڑے ہو کر پانی پیا، وہ حدیث وہی اس کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی چبوترے پہ بیٹھتے تھے، ایک دن انہوں نے وضو کیا، لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا صحیح بخاری میں، اور اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا میں نے دیکھا ہے تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ تو سراپا سنت ہے۔ حضرت علی ہوں، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، وہ سراپا سنت ہے۔ بہرحال اچھا دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 238 ہے، کتاب الاشربہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الشرب قائمن، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 5616۔ نزال بن صبرہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر مسجد کوفہ کے صحن میں آپ لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے۔ ابھی پہلے حدیث سنیے گا پوری۔ اسی عرصے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر ان کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے پانی پیا اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، ان کے سر اور پاؤں دھونے کا ذکر کیا، پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا تھا جس طرح میں نے کیا۔ اس سمجھیے گا ذرا بات۔ اب دیکھیں
مطلب مرزا جی ہے نا عموماً وحید الزما کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. عموماً جب وہ بخاری مسلم سے کوئی روایت پڑھ کے سناتے ہیں تو وحید الزما کا ترجمہ. اور ویسے بھی میں عموماً ایک بات کہا، مرزا جی ڈنڈی مارنے پر آئے نا تو وہ تو یقین کریں ہندو پنڈتوں اور پادریوں کے ترجمے بھی سنانا شروع ہو جائیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اپنے ہی کر لیں گے، اپنے ہی مانا ترجمہ کر لیں گے. اب دیکھو یہاں پر مرزا جی نے یعنی یہ کہا، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، جب سیدنا علی خلیفۃ المسلمین تھے وہ کوفے میں نماز پڑھنے بعد چبوترے بیٹھ کے شام تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے. میں نے یہ پیچھے توجہ دلائی تھی کہ ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو وہ شام تک بیٹھ کے جو لوگوں کو دینی مسائل بتاتے تھے وہ کیسے؟ اپنی رائے سے یا کتاب و سنت کی روشنی میں. اگر اپنی رائے سے تو مرزا جی اس کے تو آپ بھی قائل نہیں ہیں، اور اگر کتاب و سنت کی روشنی میں تو اس کا مطلب وہ حدیثیں کثرت سے بیان کرتے تھے، شام تک لوگوں کو مسائل بتاتے ہوں. لیکن بہرحال میں نے عرض کیا کہ خلیفہ، تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا شیخ ابو زہرہ کے حوالے سے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، آپ ہی قاضی تھے، آپ ہی جج تھے، تو ظاہر ہے آپ نے مسائل کا حل کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے شرعی مسائل پہ جوابات دینے. لیکن جو مرزا جی نے روایت پڑھ کے سنائی اس میں مرزا جی نے کیا کیا؟ ڈنڈی ماری. الفاظ کیا ہیں کہ نزال بن صبرہ کہتے ہیں کہ انہ صلی الظہر ثم قعد فی حوائج الناس فی رحبۃ الکوفہ، کہ علی بن ابی طالب ظہر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے یعنی صحن میں، کوفہ کے مسجد کے صحن میں. کس کے لیے؟ فی حوائج الناس. اب فی حوائج الناس کو ذرا سمجھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، وہ مفردات القرآن ہے. مفردات القرآن کا صفحہ نمبر 370 پہ الحاجت اس کے معنی بیان کرتے ہو کہتے ہیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس چیز کو یعنی کہ الحاجت اس چیز کی ضرورت کو کہتے ہیں جس کے دل میں محبت ہو، احتیاج ہو. اس کی جمع حاجات و حوائج آتی ہے. فی حوائج الناس عربی میں کیا الفاظ ہیں؟ ٹھیک ہے. اور احتاج کے معنی ضرورت مند ہونے کے ہیں. یعنی کہ سیدنا علی مسجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کو دینی مسائل بتانے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، فی حوائج الناس لوگوں کی عام ضروریات کے لیے بیٹھتے تھے. سمجھے ہیں بات کو؟ نہیں، حکومتی انتظامی امور کے لیے بیٹھتے تھے. مرزا جی نے حوائج کا معنی کیا کرا؟ فی حوائج الناس لوگوں کو دینی مسائل بتانے کے لیے بیٹھتے تھے. بے شک وہ لوگوں کے دینی مسائل کا بھی حل کرتے تھے، مگر حدیث میں یہ الفاظ، یہ مرزا جی نے ڈنڈی ماری. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی. اور جب کہ مرزا جی ایسی باتوں کو 2 نمبری کہتے ہیں، نہیں کہتے، وہ 2 نمبری خود کی، لیکن خود جب 2 نمبری کرتے ہیں تو فوراً آنکھیں میچ لیتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں حضرت علی ہوں، حضرت ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، وہ سراپا سنت، اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوتی تھی نا تب پبلکلی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی. عام صحابی غلطی کرے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی، لیکن حکمران جب غلطی کرتا ہے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے. اتنی خطرناک بات ہے یہ، اگر ہم اس کو سمجھیں. غور کیجئے گا ذرا اس بات کے اوپر. میں کئی مرتبہ پہلے بھی اس بات کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ خدا نہ خواستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم عن الخطا نہیں تھے. ہمارا اہل سنت کا ایسا کوئی عقیدہ و نظریہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے لیے یہ کہتے ہوں کہ وہ معصوم عن الخطا تھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھائی بھی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اب تو وہ بھی انشاءاللہ اس بات کے قائل ہو چکے ہوں گے اور تحقیق کریں گے تو مزید قائل ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف جو غلطیاں منسوب کی جاتی ہیں وہ 2 حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہیں. پہلا، وہ غلطیاں ہوتی نہیں ہیں، ہم انہیں غلطیاں بنا کر پیش کرتے ہیں، یا وہ روایاتی ضعیف اور مردود قسم کی روایات ہوتی ہیں. ہم صحابہ کرام کے حوالے سے یہ تحقیق کیے بنا یہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں ہم پڑھ کے سنا دیتے. اب آپ سمجھیں، اگر کہتے ہیں کہ علی ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، عمر ہوں، وہ سراپا سنت، اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوتی تو نا پبلکلی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی. عام صحابی غلطی کرے تو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب عام صحابی، مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں، عام صحابی غلطی کرے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی. تو اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ عام طور پہ بہت ساری اغلاط بغیر پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہمارے دین میں گھس گئی ہوں گی. بھائی دیکھیں، آپ سمجھیں،
جب یہ بات کہی جاتی، مرزا جی سے کوئی جو پوچھے مرزا جی دین کو بیان کرنے کے لیے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں، مرزا جی کہیں گے قرآن حدیث اور آثار صحابہ، یہ نہیں. ہاں بھائی دیکھیے نا، مرزا جی بخاری مسلم وغیرہ سے بنو امیہ کے خلاف جو صحابہ کے اقوال پڑھ کے سناتے ہیں اپنی دانست میں، تو وہ جو صحابہ کے اقوال ہیں وہ ان کے آثار ہیں نا. اور آگے ہی ہم پڑھیں گے پارٹ 2 کے اندر، ایک مثال سے دے رہا ہوں آپ کو، آگے ہی پارٹ 2 کے اندر ہم پڑھیں گے کہ جب وہ یہ بتائیں گے مرزا جی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ حجاج نے شہید کروایا ہے، تو جب وہ پڑھیں گے تو وہ صحابی کا اثر ہے نا. اب پوچھے کوئی مرزا جی سے، مرزا جی یہ قرآن اور حدیث کے بعد آثار صحابہ دین میں حجت ہے نا؟ مرزا جی کہیں گے ہاں. اب جو آثار صحابہ ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان و علی سے ہی تو منقول نہیں ہے نا، دیگر صحابہ سے بھی ہیں. ہاں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عام صحابہ کی جو اغلاط ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی نہیں ہے. عام صحابی غلطی کرے تو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی. تو اگر وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوئی اور وہ شریعت میں ہماری طرف اگر آ گئی ہو تو کیا اب آثار صحابہ ہمارے لیے حجت رہیں گے؟ سوچیں اس بات. مرزا ایک انتہائی عیار، مکار، انتہائی خناس قسم کا آدمی ہے. آپ اندازہ کریں. اولاً دیکھیں، یاد رکھیں میں نے جو عرض کیا کہ صحابہ کرام کی طرف جو غلطیاں منسوب کی جاتی ہیں یا تو وہ غلطیاں ہوتی نہیں، انہیں غلطیاں بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ روایات ثابت نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی بالکل ہو سکتی ہے، وہ ایک عام انسان تھے، لیکن غلطی ثابت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہ عرض کر دیں کہ جب عام صحابہ کی غلطی اگر یہ پتہ لگ جائے ثابت شدہ کہ غلطی ہے، جب بھی پتہ لگے گا نا جب وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے، اور اگر وہ پوائنٹ آؤٹ ہی نہ ہو تو دلیل ہے اس بات کی وہ غلطی ہی نہیں تھی، کوئی ایسی غلطی تھی ہی نہیں. آگے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب حج تمتع پہ پابندی لگائی وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی، حضرت عثمان نے بھی لگا دی تھی. یہ چھپاتے ہیں. مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا، ہم کہتے ہیں مرزا جی ادھر دیکھنا، کون چھپاتا ہے؟ یہ چھپاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عثمان نے جب حج تمتع پہ پابندی لگائی تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو خط لکھا، جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس خط کا متن ہے کہ میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. ابھی مرزا جی ہمارے سامنے، مرزا جی پوچھو مرزا جی کون چھپاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری طرف اشارہ ہے نا، مرزا جی کا، اہل سنت کی طرف. آپ کو مرزا جی سے پوچھے مرزا جی اس میں چھپانے والی کیا بات اور بتانے والی کیا بات؟ نہیں سمجھے بھائی. حج تمتع پر پابندی لگنے والا جو مسئلہ ہے، ابھی آگے مرزا جی خود ہی کہیں گے آج پوری امت حج تمتع کرتی ہے. بھائی اگر امت کے اندر، سنیں ذرا بات کو، اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہوتا تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ ہم اس کا بیان کرتے ہیں. بات سنیے گا، پھر تو ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. یہ تو چھپانے کی بحث کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو آپ نے ایک شوشہ چھوڑا کہ جی یہ چھپاتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یعنی کہ معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت حصہ 2، جو کہ 24 نومبر 2020 کو لیکچر نمبر 8 اپلوڈ ہوا تھا، اس کے اندر اس اعتراض کا بہت تفصیل سے ہم نے جواب دیا ہے کہ یہ کوئی پابندی لگائی تھی، یہ مسئلہ کیا ہے، حج تمتع کا مسئلہ پوری تفصیل ہم نے بتائی تھی کہ حج تمتع کا مسئلہ کیا ہے. الحمدللہ انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور الحمدللہ اگر وہ ہم نے وہاں سمجھایا دلائل کے روح سے، وہ پابندی لگانے میں صاحب الرائے تھے. اگر وہ لگاتے تو وہ صاحب الرائے تھے، وہ بالکل صحیح تھے اپنی جگہ. یہ ہم نے دلائل سے بات ثابت کی. اچھا جی، کہتے ہیں آپ کو ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں نا حضرت عمر والا حج تمتع کا، عبداللہ بن عمر کا. وہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی زندگی میں مخالفت نہیں کی ہے، وہ بعد میں کی ہے. ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی، اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی. مرزا صاحب کے مقلدین کو توجہ دلائیں گے، بھائی مرزا جی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی. یا اللہ تیرا شکر، ہمیں بھی پہلے غلطی لگی تھی. دیکھو بھائی، مرزا صاحب سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، مرزا صاحب سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلطی نہیں،
مرزا صاحب کی غلط اپنی جگہ، ہم تو باقاعدہ مرزا صاحب پہ فریب اور دھوکے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ کتنے فریب اور دھوکے اب تک مرزا جی دے چکے ہیں. اور جب مرزا جی اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا تب تو سمجھ جانا چاہیے کہ آنکھ بند کر کے مرزا کی تقلید نہیں کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے. صحیح کہا ہے مرزا نے. ہم پہلے سے جواب دے چکے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مرزا نے یہ بات کہی کہ انہوں نے باقاعدہ وہ مخالفت کی جان بوجھ کو سارا مرزا نے کہا. وہ ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ اس شخص کے اوپر رد کیا کہ جو یہ سننے کے بعد بھی کہ حج تمتع کا مسئلہ کیا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کر رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد کیا تھا. بہرحال لیکن حضرت عثمان کی زندگی میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضرت علی نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا یہ کام غلط ہے. اور دیکھیں امت نے کس طرح خلفائے راشدین کے کام شروع کیے ہوئے کو بھی امت نے ریجیکٹ کر دیا. خلفائے راشدین کے شروع کیے ہوئے کام کو امت نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا وہ تو مرزا جی کے مقلدین کا تو وہ والا معاملہ ہے نا، وہ نہیں ہپنوٹائز ہونے والا. سنیں ذرا بات کو. ہم تو مرزا جی کے اگر سامنے بیٹھے تو ہم مرزا جی سے یوں کر کے مرزا جی کو غور سے دیکھتے ہیں، چلو بھائی لے آؤ کالی کافی لے آؤ پلاؤ انہیں، نشہ اتارو نے کہا. سنیں ذرا بات. مرزا جی پوچھیں کہ خلفائے راشدین کے کیے ہوئے کام ریجیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاں مرزا جی بالکل ہاں. وہ پھر جو معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ وغیرہ جو قتل عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے اس میں غلط کہاں تھے؟ وہاں تو آپ ریٹ آف دا گورنمنٹ کی بحثیں کر رہے تھے، وہاں تو آپ یہ بات کر رہے تھے نہیں یہ کیا بات کر دی کہ کیسے وہ جو ہے خلیفہ راشد کے خلاف، خلیفہ راشد کے خلاف وہ کھڑا ہوگا جو بدعتی ہوگا. وہاں آپ یہ باتیں کر رہے تھے. اور یہاں پر آپ یہ کریں گے نہیں دیکھو امت نے کیسے، جہاں مطلب وہی بات نا قوم شیپ والی حرکت، لینے کے بعد کچھ اور دینے کے. علی کی طرف معاملہ ہے تو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن معاویہ کی طرف معاملہ ہے تو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. کیوں مرزا جی ایسا کیوں ہے؟ ہم ایسے ہی تھوڑی مرزا جی کو رافضی بولتے ہیں. وجہ ہے مرزا جی کی جو وہ تھنکنگ ہے نا سیدنا علی کے لیے اور سیدنا معاویہ کے الگ الگ جو پیمانے ہیں، ہم اسی وجہ سے تو مرزا جی کو رافضی بولتے ہیں. آپ دیکھیں سمجھیں ذرا اس بات کو. کہتے ہیں حضرت علی نے اس حج تمتع کو ایسا بحال کیا ہے کہ آج پوری امت حج تمتع کرتی ہے اور کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے. امت میں 99% لوگ حج تمتع کرتے ہیں، جو سعودی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں کیران تو وہاں کے لوگ کرتے ہیں، یا دوسرا حج افراد جو ہے وہ وہاں کے لوگ کرتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا سارا. وہ مرزا جی سے پوچھا، مرزا جی وہ تو اپنی جگہ ہے ساری بات، اس کا کیا فائدہ ہے ساری بات کا؟ آپ سے اگر کسی نے یہ سوال کیا ہوتا تو آپ یہ دہراتے ہوئے سمجھ میں آتے تھے. جب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حج تمتع والا مسئلہ اسی ویڈیو میں مرزا کئی مرتبہ دہرائے گا، کئی مرتبہ، اور ہر اس جگہ دہرائے گا جہاں سے پوچھا ہی نہیں گیا ہے. لیکن بات تو یہ نا کہ کسی بھی طرح سننے والی جو پبلک ہے نا اس کو عثمان رضی اللہ عنہ سے متنفر کرنا ہے، اس کو خلفائے راشدین سے متنفر کرنا ہے. اچھا پھر حضرت علی نے اس حج تمتع کا ایسا بحال کیا ہے آج پوری امت حج تمتع کرتی ہے. حضرت علی نے بحال کیا ہے تو بند کب ہوا؟ بند ہونے والا سال بتاؤ کہ بند ہو گیا. وہ اگر حج تمتع پابندی لگانے والی جو بات ہے حضرت عثمان نے اس رائے کا اظہار کیا. ہم نے وہ اللہ کے فضل و کرم سے لیکچر نمبر 8 کے اندر صحابہ کے باہمی اختلاف لیکچر نمبر 8 میں پوری تفصیل اس کی بیان کی ہے، ایک ایک نقطہ اس کا بیان کیا. حج تمتع کیا ہے، کیا مطلب تھا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کا، کیا مطلب تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے فیصلے کا، پوری وضاحت ہم نے دی اللہ کے فضل سے. عرض کرنے کا مطلب اس بات سے یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے مرزا جی سے کو پوچھے نا کہ مرزا جی یہ پابندی لگی کب، کہ پابندی لگ گئی رک گیا، حج تمتع ہوتا ہی نہیں، یہ کب ہوا ہے؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا پھر مرزا جی یہ کہتے ہیں تو خلفائے راشدین چلتی پھرتی خود تصویر تھے غلطیاں کرنے والی، کیونکہ پیچھے ہی تو مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ وہ جب غلطیاں کرتے تھے پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی تھی، تو کون سی چلتی پھرتی تصویر ہوئی؟ کوئی چلتی پھرتی تصویر نہیں ہوئی. اب ان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں تو بات ختم ہو گئی. کہتے ہیں ان کو تو دیکھ کے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے، باقی جہاں پہ غلطی ہوتی تھی پوائنٹ آؤٹ ہوتی تھی. حضرت عمر کی میں نے بتائی ہے، میرا موسٹ فیوریٹ پارٹ آ رہا ہے، غور کیجئے گا. حضرت عمر کی میں نے بتائی ہے، میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں. ہم مرزا جی کے سامنے بیٹھے ہوتے نا، ہمیں ایسے تالیاں بجاتے ہی ہوں، کیا کمال کر دیا، زبردست،
کیا علمی شگوفے چھوڑے ہیں مرزا جی، واہ 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 واہ، کمال۔ مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض ہے، دماغ کا کینسر ہے یہ آدمی، آپ سمجھو ذرا۔ ابے کس نے تجھ سے پوچھا ہے تو علی کی غلطی بتا؟ پوچھا ہے کسی نے؟ کون سے نمبر بڑھا رہا ہے تو خلفائے راشدین کی غلطیاں بتا کے؟ آپ اندازہ کریں، اندازہ تو کریں، کسی نے سوال کیا، کوئی بات، من شر الوسواس الخناس، ایک خناس ہے یہ آدمی، بس اس کے علاوہ اور کچھ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے عمر کی غلطی بتایا، میں علی کی بھی بتاتا ہوں۔ ارے تو تجھ سے میں عمر کی کسی نے نہیں پوچھی تھی تجھ سے، مزے کی بات تو یہ، پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے تو علی کی بتا رہا ہے، تجھ سے پوچھا کس نے کہ تو علی کی غلطیاں بتا بیٹھ گیا؟ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے جو تو ان کی غلطیاں بتائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نہیں۔ لیکن بہر سمجھے ذرا، ہم اس سے پہلے مرزا جی کے چورن کے اجزائے ترکیبی کو دیکھیں گے۔ مرزا جی کہتے ہیں اسی ویڈیو میں پارٹ 2، مسئلہ نمبر 157، پارٹ 1 ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پارٹ 2 میں مرزا جی نے ایک جگہ یہ بات کی ہے، بغض معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو حب علی اور بغض علی ہے۔ پھر آگے کچھ سطور بات، یعنی کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں بغض الگ چیز ہے، کسی چیز کا قلق ہونا اور چیز ہے۔ پھر مزید کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح کا قلق ہے جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ اب میں اس کا آپ کو پس منظر بتاتا ہوں، آپ چاہیں تو پارٹ بی میں جہاں مرزا جی نے یہ فرمایا، آپ آگے پیچھے دائیں بائیں 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ پورا سن لیجیے گا انشاءاللہ۔ ہماری بات میں کوئی زیر زبر پیش کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا تھا، مرزا جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا نہ خواستہ خلاف شرع کام بتا رہے تھے۔ اب اس میں مرزا جی نے ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہی کہ لوگ جو ہم پر یہ کہتے ہیں کہ تم خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ان کی جناب میں گستاخی کرتے ہو ہیں، تو ان کے لیے یہ بات کر رہے ہو کہ انہوں نے ظلم کیے ہیں اور یہ وہ، تو یہ گستاخی ہے، تم اس طرح بات کرتے ہو۔ تو مرزا جی نے وہاں پتہ کیا کہا ہے کہ ہم جو معاویہ کی غلطیاں یا کسی اور کی ہم غلطیاں بتا رہے ہیں حضرت علی کے خلاف میں، تو یہ خدا نہ خواستہ بغض نہیں ہے، ہمیں قلق ہے، ہمیں قلق ہے۔ قلق کی وجہ سے ہم ان اغلاط کو، ان مظالم کو، ان چیزوں کو جو ناجائز امور انہوں نے کیے وہ ہم بتا رہے ہیں، ایسا۔ اب اگر ہمارے سامنے مرزا جی بیٹھے ہوتے نا، مرزا جی ذرا ہماری طرف دیکھیے گا، ہاں مرزا جی آپ بالکل ایسے ہی ہے، کل کیا آپ کو، ہاں لاؤ پانی کے چھینٹے مارو ان کے منہ پہ، کل کیا ہے؟ یہ جب تو علی کی غلطی بتا رہا ہے اس وقت کیا ہے؟ ابے وہاں تو تجھے قلق تھا نا، بے شرم آدمی، بے غیرت، جب تو علی کی غلطی بتانے بیٹھ رہا ہے، یہاں کیا ہے؟ اب یہاں تجھے کون سا قلق تھا؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، حضرت علی کی توثیق ہے، ٹھیک ہے نا، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 اسی میں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں مرزا جی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ قاتلین عثمان کو علی نے عہدے کیوں دیے، پھر وہاں مودودی صاحب نے جو کہہ دیا نا کہ اس کا دفاع ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا جواب معرفت صحابہ و اہل بیت سیریز میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مودودی صاحب دفاع نہیں کر سکے، میں نے اس کا دفاع کیا ہے، میں نے اس کا جواب دیا۔ اچھا مرزا جی جواب کس طرح مرزا جی نے دیا ہے؟ مرزا جی نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے عہدے والی، وہ قاتلین عثمان ہی نہیں تھے۔ پہلے تو مرزا جی نے جواب اس طرح دینا شروع کیا، پھر مرزا جی جان چھڑانے کے لیے آخر میں سب چھوڑ کے نا یہ کہنا شروع ہو گئے کہ سننا ذرا، یہ بالکل غلط ہے، حضرت علی کی توثیق ہے، حضرت علی کی، ٹھیک ہے نا، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ سمجھے ہیں نکتہ یا نہیں؟ بات ختم۔ مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں علی نے عہدے دیے نا، بات ختم، علی کی تو۔ اور وہیں پھر کچھ جملوں کے بعد مرزا جی نے کہا ہے عثمان کی اس طریقے سے توثیق نہیں آئی جس طریقے سے علی کی توثیق آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا وہاں جواب دیا ہے۔ لیکن اس نقطے کو سمجھیں ذرا، اس بات کو، اس بے شرم بے غیرت آدمی سے کوئی بات پوچھے، جب تو علی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اب علی کی توثیق نہیں ہے، اب علی کی توثیق نہیں ہے،
اب کہاں گئی علی کی توثیق؟ اب کہاں ہیں وہ باتیں ساری؟ لیکن بات ساری یہ ہے، میں عموماً کہا کرتا ہوں مرزا کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. آپ غور سے سن لیں. یہ وہ آدمی ہے کہ کچھ دیر پہلے یہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد یہ بالکل اس کے مخالف جا چکا ہوتا ہے. یہ اپنے ہی جملوں میں پکڑا جانے والا آدمی ہے. صرف آدمی سے غور سے سنو کہ مسئلہ یہ ہے کہ دھوکے باز کو اس بات کی پرواہ تھوڑی ہوتی ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے، تو بول دیتا. اچھا، اور سنیں گے ذرا بات کو. میں آپ کو ہائیڈروجن بام بتاتا ہوں. ہائیڈروجن بام یہ ہے، مرزا جی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بتاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ سیدھی سی بات ہے، غلطی کا بیان جو ہے وہ کوئی گستاخی نہیں ہے. غلطی کا بیان مرزا جی ناسبی جو حضرت علی کی غلطیاں بتاتے وہ گستاخ ہے وہ، ایسا مرزا جی. اور آپ نے کہا کہ غلطی کا بیان گستاخی نہیں ہے. اور آپ نے کمال یہ کر دیا کہ یہاں آ کر آپ کہتے ہیں عمر کی غلطی میں نے بتائی، علی کی غلطی میں بتا دیتا ہوں، اور غلطی کا بیان اب مرزا جی ناسبیوں کو سامان نہیں ملے گا. اب ناسبی باتیں نہیں کریں گے. ناسبیوں کے لیے اب یہ چیزیں آپ نکال کے نہیں دے رہے، لیکن حرام ہے جو مرزا جی کے مقلدین بات کو سمجھیں. ارے بھائی، سوائے وسوسہ امت کے بزرگوں کے لیے، سوائے وسوسہ دینے کے لیے یہ آدمی کچھ اور کر سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا دیکھیں، کہتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا، تو ابن عباس نے کہا اے امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، یہ آگ کا عذاب ہے، صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے. تو جامع ترمذی میں آگے الفاظ ہیں اس حدیث کا. ایک طریق ترمذی میں ہے کہ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا، میں رجوع کرتا ہوں. سنیے گا ذرا بات، ہم یہیں پر جو نا اپنی بات کمپلیٹ کریں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، عنوان کے تحت میں نے بتایا تھا پوری تفصیل کے ساتھ. مرزا جی کا یہ کہنا ہے کہ عام صحابی غلطی کرے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ توثیق کیے ان تمام حضرات کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس طریقے سے کہ جیسے صحابہ ایمان لے کے آئیں، جواب کے اندر کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ایمان لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں. اللہ نے کہا خبردار، انہم ہم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے یہ خود، ولیکن لا یعلمون، ان کو علم نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ان کی وہ توثیق کی ہے کہ ان کے ایمان کو ان کے بعد آنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بطور آئیڈیل پیش کر دیا. اگر ان سے اس طرح کی غلط ہوئی ہوتی کہ جس سے ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے، اللہ رب العزت کبھی بھی ان کے ایمان کو دلیل نہیں بتاتا. ایک مومن اس بات کو جانتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. جو اپنے ایمان میں ترقی کرتے ہیں انہی کے ایمان کو بطور دلیل آگے بیان کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اپنے ایمان میں ترقی کرتے تھے، جیسے سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے اشارہ دیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھتے ہیں. صحابہ کے ایمان بڑھا کرتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمانوں کو دیگر لوگوں کے لیے بطور دلیل پیش کیا. اور علماء اصولیین یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اعتقادات کے حوالے سے جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ صغائر پر عمل کرنے کے نتیجے میں، چھوٹے گناہوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کے نتیجے میں ایمان کم ہوتا ہے. ایمان کم ہوتا ہے. اب اگر صحابہ کرام فسق و فجور کے کام کرتے تھے، جیسے کہ آگئی پارٹ 2 کے اندر ہم پڑھیں گے، مرزا جی نے یہ کہا ہے کتنے صحابہ ہیں انہوں نے چوریاں کی ہیں، قتل کیے ہیں، زنا کیے ہیں، فلانا کیے ہیں. وہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب پڑھیں گے انشاءاللہ ریکارڈنگ نمبر 32 میں. لیکن اس بات کو آپ سمجھیں کہ
اس فسق و فجور کے نتیجے میں ان کا ایمان اس لائق نہیں بچ سکتا کہ ان کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہو، مگر جب اللہ رب العزت نے فرمایا کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لے کر آئے یہ حضرات جن کے لیے مرزا جی کہتے ہیں چوریاں کی ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں، زنا کی ہیں، قتل کیے ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو دلیل بنایا، اس کا مطلب وہ اپنے ایمان میں ترقی کرنے والے تھے اور اس طرح نہیں تھے جیسے مرزا نے بیان کیا۔ تو الحمدللہ ان سے غلطی کا صدور ناممکن نہیں ہے، مگر ان کی طرف غلطی کا انتساب محتاج دلیل ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے آئے گا اور صحابہ کی غلط بیان کرے گا بغیر دلیل، بغیر ثبوت، بغیر اصول، یعنی اصولی بحث کے سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس پر کان بھی دھرا جائے۔ آپ دیکھیں میں نے وہاں یہ بات بتائی تھی، مشاجرات صحابہ پر خاموش رہنے کی بحث علماء کے لیے نہیں ہے، مشاجرات صحابہ پہ خاموش رہنے کے لیے بحث عامیوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہیں پتہ نہیں ہے، لیکن جن کو پتہ ہے ان کے لیے یہ بحث نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ طبرانی کبیر میں ضعیف سند سے روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ جب میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جانے لگے اور اس وقت میں اگر عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے، کل قیامت کے دن اللہ اس عالم کو اپنی آگ کی لگام پہنائے گا۔ تو مشاجرات صحابہ پہ خاموش رہنا جائز نہیں ہے، مشاجرات صحابہ پہ ان لوگوں کو جنہیں پتہ ہے بات کرنی چاہیے، لیکن جن کو پتہ نہیں ہے انہیں منہ کی زپ لگا کے رکھنی چاہیے۔ تو جب آپ نے یہ کہا، دیکھ لو نا ہمارے سامنے بات، میں علی کی غلطی بھی بتاتا ہوں، پوچھا تھا تجھ سے کسی نے کہ تو علی کی غلطی بتائے گا بے شرم؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو شیطان فٹ بال بناتا بناتا کہاں لے جائے گا؟ جہاں آپ اس طرح کی بکواس کر جائیں گے کہ میں علی کی بھی غلطی بتاتا ہوں۔ عام صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی اس طرح کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، چاہ جائے گا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات کی جائے، اور پھر آگے دیکھنا آپ ذرا، اب آگے اس آدمی کے لیے ہائیڈروجن بوم کہتے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین جو ہے وہ ان سے سنت ٹرانسفر ہوئی ہے، اور جو سنت ٹرانسفر ہوئی ہے وہ کیا ٹرانسفر ہوا ہے آپ سمجھیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 196 کتاب العلم ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب الاخذ بالسنہ و اجتناب البدع، سنت پہ عمل کرنا اور بدعت سے اجتناب کرنا۔ دیکھو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا زبردست ان کا فہم ہے، سنت سے تمسک کرنا، بدعت سے مجتنب رہنا۔ اب اس کے تحت حدیث کیا لے کے آئے؟ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمیں بڑا بلیغ اور مؤثر واعظ فرمایا، جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دھڑکنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی رخصت کرنے والے کا واعظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے، بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام بھی امیر مقرر کیا جائے۔ جو شخص تم میں سے میرے بعد کچھ عرصے تک زندہ رہا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، تم بدعت کے امور سے بچو، بلا شبہ وہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص اختلاف پائے اس پر میری سنت اور میرے تربیت یافتہ، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے، تم اس پر سختی سے عمل کرو۔ بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی؟ سنو توجہ سے۔ ابو بکر غلطی کرے گا، عمر غلطیاں کرے گا، عثمان تو بہت زیادہ کرے گا، عثمان تو پالیسیاں ایسے بنائے گا کہ پوری امت کو بگاڑ کے چلا جائے گا۔ یہ مرزا کے الفاظ ہیں، یہ مرزا یہی بکواس کرتا آیا پورا۔ آپ سنو، ابو بکر غلطی کرے گا، عمر غلطی کرے گا، عثمان تو ساری پالیسیاں غلط بنائے گا، اور میں علی کی غلطی بھی بتا دیتا ہوں۔ چوچو نے بولا سنو ذرا بات، یہ سب جو غلطیاں کر رہے ہیں نا، یہ سب جو غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم پر ان کا طریقہ لازم ہے، ان غلطیاں کرنے والوں کا، مرزا کا نہیں۔ تم پر ان غلطیاں کرنے والوں کا طریقہ لازم ہے، کسی بھی رافضی اور رافضیوں کے تھوکے ہوئے کو چاٹنے والے کا طریقہ لازم نہیں ہے۔ کچھ بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب بتائیں
وہ شخصیت جس کے بارے میں مرزا جی نے اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غیبی پریڈکشنز کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں جو انہوں نے غیبی پریڈکشنز دیں. غیبی پریڈکشنز دینے والے ان کو نہیں پتہ تھا ابو بکر عمر عثمان و علی اور یہ خلفائے راشدین سب سے یہ اغلاط ہوں گی؟ اگر ان کو پتہ تھا اور اس کے بعد بھی انہوں نے ان کے طریقے کو لازم پکڑنے کی بات کی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی طرف جن غلطیوں کا انتساب کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اغلاط وہ غلطیاں ہیں ہی نہیں. وہ صرف وسوسے ہیں، وہ صرف وہم ہیں، وہ صرف بکواس ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا تو ابن عباس نے کہا ہے امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، آگ کا عذاب ہے صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے. تو جامع ترمذی میں آگے الفاظ ہیں اسی حدیث کا ایک طریق ترمذی میں کہ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا میں رجوع کرتا ہوں، مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا میں رجوع کرتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں میں آئیکن ہوں. مرزا جی نے اپنے لیے کیا کہا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بغیر ریفرنس ہمیں بتا دو. یہ میرے ہاتھ میں سن ترمذی ہے یار، بڑا رحم آتا ہے، بڑا ترس آتا ہے مرزا کے مقلدین کے اوپر. پتہ ہے آپ کو ہم نے ایک ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آگے مرزا جی کے مقلدین کے مشہور 10 اعتراضات کے، کیونکہ اب تک ہم نے جو بہت غور کیا ہے نا مرزا جی کے مقلدین کے جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر تو وہ گھوم پھر کے 10 اعتراض ہیں. ہم نے ان 10 اعتراضات کے بھی جوابات دینے کا ارادہ کیا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. آپ دیکھیں اس میں صرف ایک اعتراض کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، ایک اعتراض کی طرف. وہ اعتراض کیا ہے؟ مرزا جی کے مقلدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مرزا جی کی باتوں کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، کاٹ چھانٹ کے پیش کر رہے ہیں. آپ مرزا جی کی باتوں کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، کاٹ چھانٹ کے. بڑا ترس آتا ہے مرزا جی کے مقلدین پہ. اللہ کے بندو، تمہارا مرزا اللہ، اس کے رسول اور اس کے رسول کے صحابہ کی باتوں کو کاٹ چھانٹ کے پیش کرتا ہے، شرم نہیں آتی بے غیرتوں؟ اسے بھی دیکھو. ہم تو اسی وجہ سے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 پارٹ 2 الف سے یہ یہاں تک کہ مرزا نے پنجابی میں بھی اگر کوئی بکواس کی ہے ہم نے اس کا بھی جواب دیا، انگریزی میں بھی کوئی بکواس کی ہے ہم نے اس کا بھی جواب دیا. مرزا جی اگر بیچ میں چائے پینے کے لیے بھی رکے اور وہ چائے کی لین دین کے بھی 2 جملے بول دیے نا اگر، تو ہم نے بھی وہ بھی پڑھ کے سنا دیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تم نے مرزا کی فلاں بات چھوڑ دی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی بات بھی اللہ کے فضل سے چھوڑی سوائے اس کے کہ مرزا صاحب کی 4.5-5 گھنٹے کی اس ویڈیو کی اپلوڈنگ میں ہی کوئی چیز رہ گئی ہو. اس کے علاوہ ہم تک جو پہنچا ہم نے اس میں سے کوئی چیز بھی چھوڑی اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک نقطہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. لیکن تمہارا بابا بابا مرزا، وہ تمہارا بابا مرزا کیا کرتا ہے ذرا دیکھو. جو شخص مولا علی کے نام پہ بھی جھوٹ، مولا علی کا چورن بیچنے والا مولا علی کے نام پہ جھوٹ بولتے اس کے بعد بچا کیا؟ بچا کچھ؟ وہ دیکھو کہتا ہے وہ ترمذی میں آتا ہے کہ ایک طریق کے اندر الفاظ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا میں رجوع کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں سن ترمذی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 245. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحدود میں باب قائم کیا ہے، باب فی المرتد. اس کے تحت حدیث نمبر 1499 ہے، 1499. اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے. جب یہ خبر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو فرمانے لگے اگر میں وہاں ہوتا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق قتل کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو. میں ان کو زندہ نہ جلاتا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو. جب یہ بات سیدنا علی تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا ابن عباس نے سچ کہا ہے. ابن عباس نے ان اکرمہ ان علی حرک قوما، اکرمہ کہتے ہیں علی نے قوم کو جلا دیا، ارتدوا عن الاسلام جو کہ اسلام سے پلٹ گئے تھے.
فبلغ ذلك ابن عباس، تو یہ بات پہنچی جب ابن عباس کو، فقال لو كنت انا، اور اگرچہ میں وہاں ہوتا، لتقتلوہم بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قتل کرتا ان کو اس قول کے، اس فرمان رسول کے تحت جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اللہ کے دین کو بدل دے، یعنی کہ دین سے پھر جائے، جو اللہ کے دین سے پھر جائے اس کو قتل کر دو۔ ولم اکن لأحرکہم، میں ان کو جلاتا نہیں، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سبب، لا تعذب بعذاب اللہ، لوگوں کو اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو۔ فبلغ ذلک علیا، یہ بات پہنچی علی تک، فقال صدق ابن عباس، ابن عباس نے سچ کہا۔ یہ آگے پورا دیکھ لیں، کوئی بات نہیں ہے، ابن عباس نے سچ کہا، بات ختم۔ خدا نہ خواستہ یہ الفاظ نہیں ہیں کہ مرزا نے جو کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، میں رجوع کرتا ہوں، یہ الفاظ سیدنا علی نے، اور یار کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ سمجھو خود حدیث میں اسی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ قتل کرتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین سے پھر جائے اس کو قتل کر دو، جو اپنے دین سے پھر جائے اس کو، جو اپنے دین سے پھر جائے اس کو۔ حدیث عام ہے، وجہ قتل بتائی گئی ہے، وجہ قتل بتائی گئی ہے نہیں، قتل کر دو کہا گیا ہے، کس طرح کرو یہ کہا گیا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین سے پھر جائے اس کو قتل کر دو، ایسے ہی ہے۔ وجہ قتل بتائیے کہ ایسا قتل کرو، نہیں۔ علی نے کیا غلطی کی؟ کیا بے شرم بے غیرت آدمی ہیں آپ، اندازہ تو کرو یار۔ میں علی کی غلطی بھی بتا دیتا ہوں، صرف اتنا ہے بات، صرف اتنا، علی کو یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے جلانے کا منع کیا ہے، اور میرے بھائی دنیا کی کسی لغت، کسی تہذیب، کسی عدالت میں لا علمی غلطی نہیں ہوتی، لا علمی غلطی نہیں ہوتی۔ کیا بے شرم بے غیرت آدمی ہے یار، اور اس کے سننے والے، اس کے اندھے مقلد کتنے بڑے بے غیرت ہیں، اور مولا علی کا چورن بیچنے والا علی کی غلطیاں بتا رہا ہے، اور یہ اس چورن کو بھی ہضم کر رہے ہیں۔ سنو تو صحیح یار، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی غلطی نہیں کی، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کر دو۔ اسی حدیث پر آپ نے مرتدین کو کیا کرا؟ قتل کر دیا، کیسے؟ زندہ جلا دیا، زندہ جلا دیا۔ اب ابن عباس کو پتہ لگتا ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آگ سے نہیں جلانا چاہیے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آگ اللہ کا عذاب ہے، لوگوں کو اس سے عذاب نہ دو، بات ختم ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا صدق ابن عباس، ابن عباس نے سچ کہا، ابن عباس دونوں باتیں کہہ رہے ہیں نا، میں وہاں ہوتا تو کیا کرتا، کنت انا لا تقتلوہم بقول رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کو اس فرمان کے ساتھ انہوں نے قتل کرتا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں، تو علی کیا کہہ رہے ہیں؟ صدق ابن عباس، ابن عباس نے سچ کہا، علی نے غلطی نہیں کی۔ ہاں علی کو صرف اس حدیث کا نہیں پتا تھا کہ لوگوں کو آگ سے نہیں جلانا ہے، سزا آگ سے نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ پتہ نہ ہونا کسی بات کا یہ غلطی نہیں ہوتا، یہ صرف لا علم ہوتا، کہ انہیں علم نہیں تھا، بات ختم۔ تو مرزا جی کے مقلدین اور مرزا جی کو سننے والوں سے میری گزارش ہے، خدا را یہ آدمی جو بھی بولتا ہے آنکھ بند کر کے اس کی بات کو تسلیم مت کیا کریں، تحقیق کیا کریں، خود کتابیں کھلا کریں، اس کے دیے ہوئے حوالہ جات کی تحقیق کیا کریں، اسلام 360 میں ہی دیکھ کر بس فارغ مت ہو جایا کریں، اصل کتابیں کھلا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر بالفرض آپ کو مسئلہ نہیں ملتا، علماء سے رجوع کیا کریں، علماء سے سیکھیں۔ یقین کریں یہ آدمی سیدنا علی کے نام تک سے بھی جھوٹ بول دیتا ہے، دیگر یعنی کہ بنو امیہ یا ابو بکر عمر عثمان یا طلحہ و زبیر یا عائشہ و حفصہ یا معاویہ و یزید کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یا تو مسئلہ اہل بیت کا ہی ہے، اہل بیت کے نام سے بھی آدمی جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔